السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال کی پہلی فروری کو دنیا بھر میں یوم حجاب منایا جاتا ہے؟ مگر کیوں اور کیسے؟ کہانی کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی کہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں 2001 کو پیش آنے والے ایک واقعے کے بعد ایک کم عمر لڑکی ناظمہ خان ان کو اپنے اسکول میں مسلمان ہونے پر ڈسکرمنیشن یعنی کہ غیر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ عورتوں کا حجاب کا مذاق اڑانا، انہیں کھینچنا یا زبردستی اتار دینا، جس کے تقریباً ایک دہائی بعد اسی لڑکی نے 2013 میں ورلڈ حجاب ڈے کی بنیاد رکھی۔ اس دن کا مقصد نہ صرف حجاب کے حوالے سے مذہبی رواداری اور افہام و تفہیم یعنی کہ پیسفلنس جو ہے وہ کریٹ کرنا تھا، اس کو فروغ دینا تھا، بلکہ وہ غیر مسلم یا لادین عورتیں جو حجاب نہیں پہنتی ان کو حجاب پہنانے کا تجربہ کرنا بھی مقصود تھا۔ تو ناظمہ خان کا یہ قدم اتنا مؤثر ہوا کہ اس وقت دنیا کے تقریباً 190 ممالک حجاب کے عالمی دن یعنی کہ ورلڈ حجاب ڈے باقاعدگی سے منایا جاتا ہے۔ لیکن وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں محمد کا قافلہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ابو جہل کا لشکر بھی موجود ہوتا ہے۔ تو اس ورلڈ حجاب ڈے کے تقریباً 5 سال بعد یاسمین محمد نامی ایک کینیڈین ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، انسانی حقوق کی علم بردار نے 2018 میں نو حجاب ڈے نامی کیمپین چلائی، جو ورلڈ حجاب ڈے کا رد عمل تھی۔ اس رد عمل کا مقصد یہ بتانا تھا کہ دراصل مسلمان خواتین کھلے جسم نہیں بلکہ حجاب میں رہنے سے ہراساں ہوتی ہیں، اور آج بھی ہر سال ورلڈ حجاب ڈے آنے پر سوشل میڈیا بما ایکس یعنی کہ سابقہ ٹویٹر پر نو حجاب ڈے کی کیمپین ٹاپ ٹرینڈ پر دکھائی دیتی، جہاں ابو جہل کی جدید اولادیں اس ٹرینڈ میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ اب عورت پردے میں ہراساں ہوتی ہے یا بغیر پردے کے، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک دوسری خبر رکھتا ہوں۔ ناظرین، اس کو ورلڈ حجاب ڈے کی کرامت کہہ لیجیے کہ سال 2024 میں ہفنگٹن پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل جیسی اشاعت پر 2 فروری یعنی کہ ورلڈ حجاب ڈے کے اگلے دن ایک خبر نشر کی جاتی ہے، جہاں $3 بلین کی نیٹ ورتھ رکھنے والے امریکن بزنس مین اور ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن انٹرٹینمنٹ کے کو فاؤنڈر ونسنٹ کینری مکمین پر ان کی اپنی سابقہ ملازمہ کی طرف سے سنگین الزام لگائے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ 2023 کے گرمیوں کے موسم میں امریکہ کے فیڈرل پروسیکیوشن ایجنٹس نے WWE کو فاؤنڈر ونس مکمین کے فون ڈیٹا ایکسس کے لیے ایک سرچ وارنٹ اور سبینہ جاری کیا، جس کے اندر عصمت دری، جنسی سمگلنگ، جنسی استحصال اور اسی سے منسلک تجارتی لین دین سمیت کئی ساری انفارمیشن کی جانچ پڑتال کی گئی۔ آرٹیکل کے مطابق ونس مکمین پر یہ سنگین الزامات لگانے والی WWE کی سابقہ ملازمہ جینل گرانٹ ہے، اور ان کے ساتھ اس وقت کم از کم دیگر 4 عورتیں بھی شامل ہیں جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ بھی کم و بیش یہی معاملات پیش آئے۔ ان سنگین الزامات میں نہ صرف جنسی زیادتی شامل ہے بلکہ ان خواتین کے ساتھ باقاعدگی سے دیگر لوگوں نے گروپ میں ان کا جنسی استحصال، اور سب سے بیہودہ اور غلیظ ترین حرکت جس کا مکمین پر الزام لگایا گیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے درندگی دکھانے کے بعد ان میں سے ایک خاتون کے سر پر ان خاتون کے سر پر قضائے حاجت بھی کی۔ اب وقتاً فوقتاً ان پر مزید ممبرز کے نام آنا بھی باقی ہیں، لیٹس سی ہاؤ تھنگس گو۔ تو یہ تھا اسپورٹس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہونے والی تباہ کاریوں کا جدید رخ، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس پر مزید اسٹوریز آنا ابھی باقی ہیں، اور اس کی وجہ WWE کی ایک اور سابقہ ملازمہ اور ماڈل ماریا کینلس کا حالیہ ٹویٹ ہے، جہاں وہ لکھتی ہیں: کئی بار ہم نے جب اس بارے میں بات کرنا چاہی تو ہمیں پاگل کہا گیا اور بہت سے اس ڈر سے خاموش بھی رہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب انصاف ضرور ملے گا اور مظلوموں کے دلوں کو راحت پہنچائی جائے گی، ان کو جنہوں نے آواز بلند کی، ان کو جو اس دنیا میں موجود نہیں، اور ان کو جو موجود تو ہیں لیکن کسی ڈر کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ماریا کینلس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ باتیں صرف ایک دن، ہفتہ، مہینہ، سال یا چند سالوں کی باتیں نہیں، بلکہ اس طرح کی انڈسٹریز میں یہ چیزیں دہائیوں اور خدا جانے صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر 2006 میں WWE کے ایک سابق سپر اسٹار ایڈم کوپلینڈ، جو اپنے رنگ نیم ایج سے جانے جاتے ہیں، جب انہوں نے منڈے نائٹ را میں اپنی پہلی ورلڈ چیمپئن شپ سیلیبریٹ کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو ونس مکمین نے ایج اور ان کی سٹوری لائن معشوقہ ایمے ڈیوماس AKA لیٹا ان پر یہ ظاہر کیا کہ وہ ریسلنگ آڈینس کے سامنے اپنی چیمپئن شپ سیلیبریشن کے دوران ان رنگ لائف سیکس کریں گے، یعنی اپنی آڈینس جن میں مرد اور خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی شامل تھے ان کو آن اسکرین ایک مرد اور ایک عورت برہنہ کر کے دکھائے جائیں گے، اور مقصد ظاہر ہے شو کی ریٹنگ اوپر لے جا کر پیسہ بٹورنا تھا، جس پر ان دونوں سپر سٹارز نے بالخصوص لیٹا نے، جو خود ایک عورت ہیں، اس بات سے انکار کر دیا۔ تو ونس مکمین نے ان کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، یعنی ان امپلائمنٹ، یعنی ایک سیلیبریٹی کا سڑک پہ آ جانے کا خدشہ۔ اور لیٹا کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ ان کے گھر بار کی ذمہ داری نہ ہی نو حجاب ڈے کی فاؤنڈر یاسمین محمد جیسے لوگوں کو لینی ہے، اور نہ ہی ایکس پر گھومنے والے بھاڑے کے ٹٹوؤں کو۔ تو لیٹا جیسی آزاد خیال عورت اپنے باس کو نہ نہیں کہہ سکی، کیونکہ اس کو بھی اپنا کریئر بلڈ کرنا تھا اور اپنی عزت تار تار کر بیٹھی۔ اس سے چند سال پیچھے چلتے ہیں، اسی زمانے میں ایک اور فیمس ان رنگ پرفارمر ٹوری ولسن نے بھی جب حال ہی میں 2 فروری کو مسٹر مکمین کے خلاف ان آروپ یا الزامات کی بوچھار سنی تو ان سے بھی نہ رہا گیا، اور انہوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنا ذاتی قصہ بھی نریٹ کر ڈالا۔
50 سالہ ولسن بتاتی ہیں کہ سن 2000 کے ابتدائی سالوں میں WWE لائیو آڈینس کے سامنے ان رنگ فیمیل پرفارمرز کو نیم برہنہ لباس پہنا کر انہیں رنگ کے درمیان کھڑا کر کے نچوایا جاتا، یہاں تک کہ وہ لکھتی ہیں میں اس وقت رنگ کے کارنر میں کھڑی ہوئی تھی اور میرے سامنے ایک اور پرفارمر ناچ رہی تھی اور میری آنکھوں میں خوف کی وجہ سے آنسو جاری تھے۔ ولسن کو بھی اس بات کا ڈر تھا کہ باس کو نہ کہا تو کیریئر کیسے بنے گا، تو آگے کہتی ہیں ان لوگوں کو نہ کہنا بہت مشکل کام تھا اگرچہ وہ آپ کے بہت گہرے دوست ہوں، میں اس صدمے سے آج بھی نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ وہی ٹراما ہے جس کا مریا کینلیس نے اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا تھا کہ کتنے ہی لوگ یہ ساری باتیں اپنے اندر دبائے بیٹھے ہیں اور کتنے ہی کیسز ہیں جو ابھی مزید سامنے آئیں گے۔ اور یہ صرف ایک مخصوص انڈسٹری کا حال نہیں بلکہ دنیا کی تمام بڑی بڑی انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز کی بنیاد یہی عورت کا ننگا جسم کے ذریعے اپنی بزنس مارکیٹنگ ہے۔ اب چاہے تو خود سے برہنہ ہو جاؤ یا تمہیں زبردستی برہنہ کیا جائے۔ اس کی ایک اور مثال ہالی ووڈ میں ملتی ہے جہاں مشہور زمانہ سیریز گیم آف تھرونز میں کام کرنے والی ایک اداکارہ ایمیلیا کلارک بتاتی ہیں کہ اس سیریز میں نوڈ سینز شوٹ کروانا ان کے لیے سب سے دردناک عمل تھا۔ اب چونکہ بات ہو رہی تھی مکمین کی تو ہیفنر کو کیسے بولا جا سکتا۔ ناظرین، 412 ملین کے ایسٹ رکھنے والی پلے بوائے انٹرپرائزز جس کو اس کے فاؤنڈر ہیو ہیفنر نے وومن امپاورمنٹ کا نعرہ لگوا کر اس خلیص ادارے کو جنم دیا، جہاں مرد کی جنسی تسکین کے لیے عورت کی ننگی تصاویر کو چند ٹکوں کے بدلے میگزینز کی زینت بنایا جانے سے لے کر ان کی رضامندی یا غیر رضامندی سے ان کو جنسی درندگی کا بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اسی پلے بوائے مینشن میں بچپن بسر کرنے والی جینیفر سیگنور جو ہیفنر کے پرسنل فزیشین کی بیٹی تھی اپنی کتاب پلے گراؤنڈ میں لکھتی ہیں ہیفنر نہیں چاہتے تھے کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے مینشن میں کیا ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ مجھ سمیت بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو اس طرح کے قصوں پر زبردستی خاموش کروا دیا جاتا تھا۔ 70 سے 80 کی دہائی تک کام کرنے والی بنی مدر پی جے میسٹن کہتی ہیں میں نے 6 مختلف کلبز میں کام کیا اور ہر کلب کا کوئی نہ کوئی اسکینڈل ضرور تھا۔ مجھے اپنا منہ بند رکھنا پڑا کیونکہ مجھے اپنی جاب بچانی تھی، یعنی کہ اپنا کریئر عزیز تھا۔ وہاں کافی کولیٹرل ڈیمیجز یا ضمنی نقصان ہوتا تھا جن کا شکار اکثر عورتیں ہوتی تھیں۔ مثلاً ایک جگہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اس جگہ ایسی عورتیں بھی تھیں جن کو پارکنگ لاٹ میں درندگی کا نشانہ بنا کر خاموش کرا دیا جاتا تھا۔ میں نے پلے بوائے کے لیے 10 سال کام کیا اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ 10 سالوں میں 40 سے 50 کے قریب عورتوں کے ساتھ مار پیٹ اور جنسی تشدد کیا گیا۔ ایک اور پلے میٹ نکی گارسیا کہتی ہیں وہاں ایسی لڑکیاں بھی تھیں جو خود کو اوور ڈوز کر لیتی تھیں اور کچھ نے تو وہاں آتما ہتیا یا خودکشی بھی کی تھی۔ ناظرین، یہ ہے عورت کی آزادی کے نام پر مغرب کا گنہ ہونا چہرہ جو عورت کو لباس سے آزاد کرنے کو وومن لبریشن اور امپاورمنٹ جیسے خوشنما نعروں سے سجاتے ہیں، جہاں عورت کے ٹیلنٹ کو سبوتاش کر کے جنسی تسکین حاصل کرنے کے ٹاسک کو پرائمری گول رکھا جاتا ہے۔ بڑی بڑی انڈسٹریز کے پروڈکٹ سے لے کے چھوٹی سی چھوٹی شیمپو باٹل اور صابن کے ریپر تک اگر ایک نیم لباس عورت کو آن یا آف اسکرین سامنے نہ لایا جائے تب تک ان کے دھندے کو چار چاند نہیں لگتے۔ ہمارے ممالک اور دیشوں میں بھی آج یہی نعرہ لگا کر عورت کو اپنے محرم رشتہ داروں سے باغی بنایا جا رہا ہے اور باپ اور شوہر کی درستگی سے آزاد ہونے کا مشورہ دے کر خود مختار بننے کا لالچ دیا جاتا ہے۔ مجھے کیریئر پر فوکس کرنا ہے، مجھے کیریئر بنانا ہے، مجھے لیگیسی چھوڑنی ہے، ان جیسے جملوں کی زد میں آ کر آزادی کے نام پر اسی اونچائی سے زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے جس اونچائی پر پہنچنے کا خواب دکھایا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان مغربی درندوں اور ان کی ہوئی حاجت پر پلنے والے ہندوستان اور پاکستان کے بھاڑے کے ٹٹوؤں کے لیے ناظمہ خان اور ان جیسی کیمپینرز کسی عذاب سے کم نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سب اپنی آن لائن اسٹریمنگ اور ویڈیو پلیٹ فارمز پر ان ٹاپکس پر کیوں نہیں بات کرتے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی؟ کیا وجہ ہے کہ آئی بی آئی ورلڈ کے مطابق ایڈلٹ فلم اور پورن انڈسٹری آپ کو 17.3 بلین ڈالر جمع کر کے دیتی ہے، جبکہ آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یونائٹڈ نیشنز ورلڈ فوڈ پروگرام WFP کے مطابق افریقہ میں 300 ملین بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے 5 ملین ڈالر سالانہ لاگت آتی ہے، جو کہ ایڈلٹ انڈسٹری کی انکم کا صرف 0.028% حصہ ہے۔ کیوں یہ اس پر بات نہیں کرتے کہ امریکہ میں سالانہ 60 ملین ٹن کا کھانا جس کی مالیت 160 ملین ڈالر ہے دنیا بھر کے بھوکوں تک پہنچانے کی حکمت عملی بنانے کے بجائے ضائع کر دیا جاتا ہے؟ کیوں یہ اس پہ بات نہیں کرتے کہ نوبل پرائز یافتہ اکانومسٹ پروفیسر جوزف اسٹگلٹس کے مطابق مغرب کی مسلط کردہ جنگ میں 2002 تک دنیا 3000 بلین یعنی کہ 3 خراب ڈالر کا خسارہ برداشت کر چکی، جبکہ اس کا 10واں حصہ دنیا بھر کی غربت اور بھوک ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ وجہ صاف ہے، ان رینٹ ملحد نامی طوائفوں کا مقصد بھی وہی ہے جو ان بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کا مقصد ہے، اور وہ ہے اپنی مال و دولت کی تجوریوں کو ابالنا، اب چاہے وہ عورت کا جسم بیچ کر حاصل کیا جائے یا سپر چیٹ کا کٹورا دکھا کر۔ ایک حمام میں سب ننگے۔ Women are forced into this religious, misogynist clothing under threat of violence, imprisonment, and even death. Right, yeah, of course. ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ورلڈ حجاب ڈے جیسی کیمپینز میں آن لائن یا آف لائن بھرپور طریقے سے حصہ لیجیے۔ جو درست باتیں میں نے کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں اور جو غلطی مجھ سے ہوئی وہ میری اپنی کوتاہی تھی۔ تب تک ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔
'cause your soul is worth more than the dollars and cents. All the money in the world couldn't buy you happiness, 'cause verily it is in the remembrance of Allah that hearts do find rest.